خبر واحد ہے. یہ خبر واحد ہے. دلیل جب ظنی ہے تو ظنی چیز سے پھر فرضیت کا ثبوت نہیں ہوگا. الفرضیت لا تثبت باخبار الاحاد. اس لیے آپ نے پڑھا ہے شرح النخبہ کے اندر وحکمہ انہ یفید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور میاں صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں. خبر متواتر کی دلیل بھی قطعی ہے تو وہ امر قطعی کا اس لیے عقیدہ کا ثبوت بھی اسی سے ہوگا اور دیگر فرض کا ثبوت بھی اس سے ہوگا. یہ ایک ضابطہ تھا جو اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ کی مرضی. سمجھے؟ ہمارے مولوی صاحب جامع فاروقی میں پڑھتا رہا اور میں نے اس کی تربیت کیا کی، میرا بیٹا تھا. سمجھے؟ لیکن یہ کہ پڑھتے پھر یہاں سے جب جامع فاروقی سے فارغ ہو گئے وفاق میں پوزیشن بھی آتا. ذہین آدمی، سمجھے؟ ذہین آدمی وفاق میں پوزیشن. جب جامع فاروقی سے فارغ ہو گیا تو جامع اسلامی مدینہ منورہ چلا گیا. مدینہ منورہ جب چلا گیا تو وہاں سے پھر مجتہد بن گیا. سمجھے؟ غیر مقلد مجتہد بنا. تو پھر یہاں پاکستان جب تشریف لاتے تو کبھی 20,000 کبھی 30,000 کبھی 40,000 مجھے دیتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ پیسے مجھے دیے، پیسے دینے کے بعد پھر اس کے بعد ابو حنیفہ پر حملہ کرنا بھی شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے، ابو حنیفہ نے یہ غلطی کی ہے. تو ایک دفعہ صدر میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، فون کیا ابا جی آپ آ جائیں. تو میں ابا تھا ان کا، سمجھے؟ تو میں چلا گیا. میں نے کہا 40-50 ہزار روپے تو ملیں گے ضرور. سمجھے؟ جب بھی وہ باہر ملک سے آتا ہے تو 30-40 ہزار روپے. اس زمانے میں ہم لوگوں کی تنخواہیں 800-1100 ہوتی تھی. تو اس سے کیا امامت، تدریس، دارالفتاح، یہ سب 1300-1400 تنخواہ آخر میں میرے ہو گئے. ملنے کے لیے جب ملاقات کے لیے گئے تو پیسے تو شکر ہے اس نے پہلے سے دے دیا. سمجھے؟ پیسے دے دیا، ہوٹل میں کھانا بھی کھلایا، لاکھوں کروڑوں لے کر کے چلتے ہیں. اس کے بعد ابو حنیفہ پر حملہ بھی شروع ہو گیا. کچھ معزز علماء بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا آپ اور میں ہم دونوں کے دونوں چھوٹے ہیں، ابو حنیفہ کو چھیڑو نہیں، کہیں ہمارے رزق پر لات لگے گی، رزق ہماری متاثر ہو جائے گی. لیکن